میں ایک پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھتی ہوں, مجھے بتائیے اس میں میں کتنی کریکٹ ہوں. آج پوری دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں غزہ کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. کشمیر سب کو بھولا ہوا ہے, حالانکہ جو ماڈلز ہیں وہ ایک جیسے ہیں. جتنی ریپریشن, جتنی سپریشن اور جس طرح کا ہیومینیٹیرین کرائسس غزہ میں ہے ویسا ہی کشمیر میں ہے. ایک کے اوپر بلینکٹ بین ہے کہ آپ بات ہی نہیں کر سکتے اور دوسرے کی خبر ہی باہر نہیں آنے دی جاتی. تو کشمیر خاموش کیوں ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ؟ کیوں نہیں ہم اسے مستقل الائیو رکھ پا رہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تھینک یو فار انوائٹنگ می, اور یہ بہت ہی پرٹیننٹ کوسچن ہے اور اس کے اوپر میں خود بھی کافی دفعہ فرسٹریشن بھی ہوتی ہے کہ دنیا کا ایک پیلسٹائن جو دنیا کے سامنے ایک اوپن جینوسائڈ ہو رہا ہے اور ایکولی ایک سب سے کلوزڈ, سب سے کلاسٹروفوبک اور وداؤٹ اینی کانٹیکٹ ود دا ورلڈ ایک پوری قوم کی نسل کشی کی جا رہی ہے, ایک اوپنلی, ایک ٹوٹلی کلوزڈ آئرن کرٹنس کے بیہائنڈ. تو یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے, ایک ٹریجڈی ہے, ایک بہت بڑا آئی تھنک اس دور کا, اس ورلڈ آرڈر کا فیلئر ہے. کیونکہ جب یہ ریزولوشنز آئی تھیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر, اوور 12 ریزولوشنز ہیں کشمیر کے, اور پیلسٹائن کی بھی اتنی ریزولوشنز, یہ اکٹھے ان دونوں کا سٹارٹ ہوا تھا یونائٹڈ نیشنز کے اندر 1948 سے لے کر آپ آنورڈ بھی دیکھ لیں. یہ 1949 کی قرارداد ہے جو آج کے دن ہم لوگ اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں ایک دفعہ پھر 5 جنوری کی. تو اس کا جو ہسٹوریکل بھی کانٹیکسٹ نکال لیں, اس کا ٹائم بار بھی نکال لیں, اس کی لیجٹمیسی کو بھی دیکھ لیں, اس کی انٹرنیشنل پیرامیٹر, جنیوا کنونشنز, ایوری تھنگ اٹ از ویلڈ, اٹ از ناٹ نلیفائڈ. اس کی سینکٹیٹی جو ہے, جو پلیبسٹ کی جو ڈیمانڈ ہے, جو اس کے اندر پوری کی پوری اسٹریٹجائز کی گئی تھی, ایک پروسیجر جو تھا وہ اڈاپٹ کیا گیا تھا, ایک پاس وے بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے پلیبسٹ اور رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے وہ آؤٹ لائن جو اس ریزولوشن میں کیا گیا تھا وہ کس طرح اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا, انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے گا بیسکلی. بٹ دا پرابلم از کہ جو انٹرنیشنل ورلڈ ہے, اسپیشلی جو دنیا کی پاورز ہیں, ان کا انڈیا کے ساتھ جو اکنامک انٹرسٹ ہیں, اور جو اب تو 5 اگست کے بعد جو انڈیا کا جو گلوبل نیٹ ورک ہے ٹیررزم کا, وہ بھی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. کشمیریوں کی تو نسل کشی وہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک کہ آخری کشمیری بھی وہاں پہ الائیو نہ رہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ وہی RSS جو ہے جس نے جموں میں میسیکر کیا 1947 کے اندر, نومبر کے اندر, وہی RSS اس وقت پاور میں ہے. اور اب انڈیا کے اندر وہ نسل کشی, انہوں نے نسل کشی, ایتھنک کلینزنگ, ریشل ٹارگیٹنگ جو کی جا رہی ہے, اور پھر اب تو نام بھی کشمیر کا کشیاب وہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں جس کی کوئی بھی ہسٹوریکل پولیٹیکل سٹرکچر ہی چینج کر رہے ہیں آلموسٹ. تو اگر یہ جو حالات چل رہے ہیں, لیڈرشپ ساری کی ساری جیلوں کے اندر ان کو نہ صرف نظر بند کیا گیا ہے, قید کیا ہے, بلکہ ٹارچر کیا جا رہا ہے, اور فیک قسم کے چارجز پہ ان کو کیسز کے اندر جو وہاں پہ پنش کیا جا رہا ہے. تو ایسے ماحول کے اندر یہ تو آئی تھنک یا تو یونائٹڈ نیشنز بس کہہ دے کہ جی اٹس اوور فرام آور سائڈ, وہ بھی نہیں, وہ کہتے یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن کی بھی رپورٹس آتی ہیں, کنڈیمنیشنز بھی آتی ہیں, بٹ جب تک کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا اس جینوسائڈ کو جو ہو رہا ہے, تو دس از فیلئر. اور اس فیلئر کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ صرف کشمیریوں کا, پھر تو آپ پوری دنیا کا جو ورلڈ آرڈر کے اندر جو لاز ہیں وہ ہی ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے. جو پیلسٹائن میں ہو رہا ہے, جو کشمیر میں ہو رہا ہے, ڈو یو تھنک کہ وہ صرف انہی کی حد تک رہے گا, وہ پھیلے گا نہیں؟ اب وہی RSS جو کشمیر میں تھی, جو انڈین اٹراسٹیز کر رہے تھے وہ ان کی فورسز, اب وہ گلوبل ٹرانس نیشنل نیٹ ورک ہے. ڈس کولیپس کے ان کے کیسز نکالے گئے, آسٹریلیا میں ٹارگٹ کلنگز, کینیڈا میں ٹارگٹ کلنگز, US میں, امریکہ میں, یورپ میں, UK کے اندر بہت سے واقعے ہیں, لیسٹر کے اندر. تو یہ تو اب پاکستان میں بہت سے ہیں, آزاد کشمیر میں ہیں, انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہیں اس کے اوپر. تو یہ تو پھر آپ سمجھ لیں کہ پوری دنیا کا لا اینڈ آرڈر کولیپس ہو گیا ہے. اور ان کے لا اینڈ آرڈر کو ریسٹور کرنے کے لیے گلوبلی, ورنہ تو پرائیویٹ آرمیز جو RSS کی, HSS کی صورت میں اور بھی بہت سی خوفناک نئی تنظیمیں بنیں گی جس کے تھرو دہشت گردی اور بھی پھیلتی جائے گی. تو یہ اٹ از انٹرلنکڈ with the final settlement of Kashmir and Palestine, and these cases must be taken to the international courts, international criminal courts, international courts of justice. اور اس پہ کمیشن آف انکوائری ابھی تک نہیں بنی یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے, اور اب تو پاکستان اس کا 8ویں دفعہ ممبر بن گیا ہے, نان پرماننٹ ممبر سیکورٹی کاؤنسل کا. تو اس وقت تو اور بھی, کیونکہ یہ بنا ہے 2013 کے بعد, اور اب جو بنا ہے تو سینیریو بالکل ہی فرق ہے کشمیر کا. تو اب ان کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا روبسٹلی پاکستان کیمپین کرتا ہے,
5 अगस्त के बाद से लेकर अब तक जो वहाँ कुछ हुआ है, Changes हुए हैं, at least उसी को reverse करा लें, if not much. ऑब्जर्वर स्टेटस जी. Thank you so much, Mishal, once again for taking out time for us. The thing is कि international order इस वक्त order में नहीं है. यही हम टेक अवे ले सकते हैं अगर गाज़ा को देखें, कश्मीर को देखें. एंड एज मिशाल राइटली सेड कि आरएसएस एक्टिवली इस वक्त टेररिज्म कर रही है दुनिया में ग्लोबल लेवल पे, जिसे ट्रांस अटलांटिक अटैक्स भी कहा जा रहा है, यूएस की सोइल पे, कनाडा की सोइल पे, और डिफरेंट पार्लियामेंट्स में, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में जगह जगह करारदादें आ रही हैं कि ये जो इंडिया दहशतगर्दी ग्लोबली फैला रहा है इसको रोका जाए.